بزرگان محترم، برادران اسلام، یہ دنیا آج کے دور میں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں جینا اور سروائیو کرنا ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ زندگی کی جو بھی مشکلات ہیں، اگر آپ حضرات غور کریں گے تو اس زندگی کی اکثر مشکلات وہ ہیں جو کہ ہماری خود پیدا کردہ ہے، اور ہمارا قومی اور ملی مزاج بن چکا ہے کہ ہم اپنے امور کو مشکل سے مشکل تر بناتے ہیں۔ ہمیں اس کے اندر ایک خاص قسم کا مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے کہ جتنا ہمارے کام مشکل ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس قوم کا اور اس ملت کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات اور تنگی نہیں چاہتے۔ دین میں شریعت کا جو مزاج ہے، جو اللہ رب العزت نے شریعت کے مزاج کو بنایا ہے، ہم تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو شریعت کا منہج پہنچا ہے، شریعت کے جو فنڈامنٹ تک پہنچے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اور دین کا جو مزاج ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت تک یہ جو دین پہنچا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، اس میں آسانیوں کی راہ تلاش کی گئی۔ لیکن پڑھانے سے پہلے میں آگے ایک بات کر دوں کہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی حرام پر۔ جہاں اللہ رب العزت کی حرمت کے معاملات ہیں، جہاں طے شدہ حرمت ہے، حرام چیزیں، ان کے اندر کوئی آسانی نہیں۔ یہ میں آپ حضرات کو اس توسط سے بتا رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کل کو حلال حرام ہو گیا اور حرام حلال ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دینی امور کے اندر شریعت نے آسانی پیدا کی۔ مثلا 2-4 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ نماز فرض ہے، اور دین کا سب سے کلمہ شہادت کے بعد ایمان، عقیدہ ایمانیات کے بعد سب سے بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی رکن ہے، عقیدہ نہیں۔ سخت جواب طلبی ہے، لیکن دوسری طرف انسانوں کے معاملات کو مد نظر رکھا گیا کہ اگر تم بیمار ہو، ایسے بیمار ہو کہ بیماری مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ ایسے بیمار ہو کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو۔ اور ایسی کیفیت اگر ہو گئی کہ آدمی اپنے عقل و شعور میں نہیں ہے، بیماری کی حالت میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا بند کر چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے نماز معاف ہو گئی۔ جیسے جسے غنودگی کی کیفیت کہتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت کہتے ہیں، جنون کی کیفیت کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ روزہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ روزہ سال میں فرض ہے تمہارے لیے، 1 مہینہ رمضان المبارک میں فرض عین ہے، لیکن اگر تم سفر میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اللہ تمہارے لیے یہ راستہ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر سفر میں ہو یا مرض کے اندر ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں روزوں کو پورا کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر، آگے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ سفر میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اونٹوں کا سفر ہو یا گھوڑے کا سفر ہو، مطلق سفر ہو، جہاز کا بھی سفر ہو، ٹرین کا بھی سفر ہو۔ اگر سفر ہے اور آپ روزہ نہیں رکھتے اور واقعتاً روزے کے وقت میں وہ سفر درپیش ہو رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں قضا کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف اجازت ہے۔ بعض لوگ یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں، یہ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ آج کل سفر تو بہت آسان ہو گیا ہے، جہاز کا سفر ہو گیا ہے، ٹرین کا سفر ہو گیا ہے، تو سفر گو کہ اپنے کمیونیکیشن کے نظام کے حساب سے تو تیز ہو گیا، لیکن سفر تو سفر ہے، جہازوں میں بھی خرابی ہو جاتی ہے۔
اللہ نے آسانی آپ کے لیے پیدا کر دی. آپ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہیں تو الگ بات ہے. اس پر میرا ایک وہ ذاتی واقعہ ہے کہ میں 2-3 سال آسٹریلیا تراویح پڑھانے جاتا رہا. تو وہاں کا جو ٹائم ہے وہ 5.5-6 گھنٹے آگے ہے. دنیا میں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں، فیجی آئی لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پھر اس کے بعد ساری دنیا میں صبح ہونا شروع ہوتی ہے. تو میں جب وہاں گیا تو ایک دوست بن گیا، ابھی بھی ہے، لاہور میں رہتا ہے، نہیں ہے ادھر ہی ہے لاہور کا. تو وہ عید کرنے کے لیے پاکستان آ رہا تھا رمضان میں، 27ویں یا 28ویں روزے. ہماری اس سے دوستی ہو گئی. تو میں تو رمضان مبارک تراویح پڑھانے گیا ہوا تھا، تو وہیں ظاہر ہے میں نے رکنا تھا. تو جاتے ہوئے ملنے لگا، کہنے لگا روزہ رکھنا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا چھوڑ دو، مناسب ہے. کہنے لگا جہاز کا سفر ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے. اب وہ 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے آگے ہے. اب وہ صبح فجر کے وقت اس کا جہاز وہاں سے اڑا. جیسے جیسے وہ آگے ہوتا جا رہا ہے دن بڑھتا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ یعنی دن ختم نہیں ہو رہا، وہ آگے آگے ٹریول کرتا جا رہا ہے. دبئی تک پہنچا 3 بجے، ابھی بھی دوپہر 3 بجے دبئی میں پہنچا. تو اس وقت جو ہے اس کا 14.5-15 گھنٹے گزر چکے تھے. 14.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اب روزہ کیا کرے؟ پھر دبئی سے لاہور کی فلائٹ، کیونکہ دن آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ نے تو آسانی پیدا کی تھی. مجھے وہاں پہنچ کر آپ نے صحیح کہا تھا. تو جوان کے بچے نے 22 گھنٹے کا روزہ رکھا، حالت بری ہو گئی. تو اللہ نے تو آسانی پیدا کی تھی بھائی، آپ نے خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، الگ بات. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کے اندر لوگوں کی حکمت و مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے آسانی پیدا. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ارشاد میں فرمائی کہ یسروا ولا تعسروا. اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے بھی دنیاوی امور کے اندر بھی آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں تقسیم کرو. ولا تعسروا، ایک دوسرے کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. یہ دین سے بھی متعلق ہے، دنیا سے بھی متعلق ہے. دین سے متعلق اس طرح ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں. وہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے مدینے سے باہر. ایک جگہ حضور نے ان کو بھیجا امام بنا کر. اب عرب معاشرے میں لوگ دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، صحرا کا زمانہ ہے، محنت مزدوری کر کے مغرب کے بعد جاگنے کا صرف ایک ان کا مقصد ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی، اور کوئی کام نہیں. ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ راتوں کو 1 بجے تک جاگنا ہے بلا وجہ میں. خیر، تو حضرت معاذ بن جبل نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھائی اور سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. تو ایک شخص درمیان نماز سے نکلا، اپنی نماز الگ سے اس نے پڑھی. لوگوں نے بڑا محسوس کیا، کچھ لوگوں نے. صبح کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. فرمایا آپ نے امام صاحب بھیجیں. وہ عشاء کی نماز میں سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور فرمایا افتان انت کا یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. اتنی لمبی رکعتیں پڑھ لی ہیں تو نوافل میں خود پڑھ لو، لوگوں کو تو درمیانی نماز پڑھاؤ. یہ دین کا مزاج ہے. میں دین کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. تو جب دین کے مزاج میں احکام شرع حلت و حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو دنیا کے کاموں کے اندر یہ جو میں کہہ رہا ہوں مشکل دور ہے، یہ مشکل دور اس میں سے اکثر ہمارا اپنا بنایا ہوا. میاں بیوی کے رشتے میں مشکل، اللہ نے یہ رشتہ سکون کے لیے بنایا، لیکن مشکل کیوں؟ معاشرے نے مشکل بنا دیا، بیجا رسم و رواج نے مشکل بنا دیا. شادی سب سے آسان اللہ نے فرمایا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، گواہوں کی ضرورت، مہر مقرر کرنے کی ضرورت. مہر بھی کوئی مقرر شدہ نہیں ہے شریعت کی طرف سے، جس کی جو استطاعت ہے. ایجاب اور قبول. مشکل کتنا بنایا ہے شادی کو کہ الامان والحفیظ، والدین کو بھی سنتے ہوئے سوچتے ہوئے پسینہ آتا ہے، اور بچی والے ہوں یا بچے والے ہوں، ایک ایسا مرحلہ ہے شادی کرنا کہ گویا ایک کیٹو کا پہاڑ سر کرنے جیسا. اللہ نے آسان کیا، آپ نے مشکل کر دیا.
اللہ رب العزت نے تو آسان کیا، آپ نے اپنے لیے مشکل کر دی۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے اندر مشکلات کا ایک طوفان جو ہے، آپ غور کریں گے کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہماری اپنی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے رہن سہن، ہمارے معاشرتی مزاج، ہمارا لین دین، ہر چیز مشکل ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ فَدَيْنٍ تو فَاكْتُبُوا، تم جو ہے لکھ لیا کرو۔ بھائی لکھنے میں کیا ہے؟ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کسی سے لین دین کرو، بھائی یہ ذرا میری ڈائری ہے، اس پہ ذرا دستخط کر دیں، آپ میرے سے 10,000 روپے لے رہے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس نے لے لیے، وہ بھول گیا یا وہ بے ایمان ہو گیا، اب رو رہے پیٹ رہے، او ہو اتنی رقم دی تھی کھا گیا، گالیاں دے رہے ہیں، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی خود اگر مکر جائے تو ایک الگ بات ہے، اس سے تو کوئی نہیں نکلوا سکتا، لیکن آپ نے اپنے لیے مشکل خود پیدا کی۔ دین کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی آسانی کر لو نا، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لو۔ جب کوئی مر جائے وراثت تقسیم کر لو، اسی وقت کر لو۔ ابا کی مٹی ابھی سوکھی نہیں، وراثت تقسیم کر دیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلا کام کرو، یہ سب سے پہلا کام کرو کہ وراثت کو تقسیم کر دو۔ پھر دین نے تو آسان کیا تھا، نہیں کیا۔ پھر ایک نسل گزری، دوسری نسل آپس میں عدالتوں میں ایک دوسرے کا گربان پکڑ رہی۔ دین نے تو آسان کیا تھا، آپ نے مشکل کر لیا اپنے لیے۔ تو یہی مسائل ہے نا ہمارا، شادی بیاہ، معاشرتی مسائل، یہ وہ۔ تو میرے عزیز دوستو، آگے حضور نے فرمایا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، ایک دوسرے کے لیے خوشخبریوں کی بات کیا کرو، وَلَا تُنَفِّرُوا، ایک دوسرے سے تنفیر کی بات نہ کرو۔ تُنَفِّرُوا، نفرت نہ پھیلاؤ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ قربان جاؤں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک پر، ظاہر ہے حضور کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ تو دنیا تمام جہان اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حضور ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ جو در حقیقت وحی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں آپ نہیں کہتے، بلکہ اللہ رب العزت کی وحی کہتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور یہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، یہ اتنا گہرا لفظ ہے کہ میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے قاصر ہوں۔ آسان الفاظ میں کہ پازیٹیوٹی پھیلاؤ، نیگیٹیوٹی نہ پھیلاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں نفی ہی نفی ہے، نفی ہی نفی ہے، منفی ہی منفی ہے۔ ہر ایک کا مزاج منفی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اس کو کوئی مثبت چیز نظر نہیں آتی۔ اندھا اور بہرا ہو چکا ہے وہ معاشرہ، وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اتنا منفی مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے خود نفرت کرنے لگے۔ سیاست ہو، سیادت ہو، معاشرت ہو، ہر جگہ منفی بات پہلے ہمارے مزاج میں آتی ہے، مثبت تو خیر آتی نہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک جگہ سفر میں گئے تو فجر کا ٹائم ہو گیا۔ فجر کا جب ٹائم ہوا، ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے والد کی سوانح حیات لکھی ہے نقش دوام کے نام سے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ حضرات نے نام سنا بھی ہو، اس امت کے بہت بڑے محدث اور ہمارے قریب زمانے کے ایسے عالم دین گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ در حقیقت یہ قافلہ جو تھا، قافلہ جا رہا تھا صحابہ تابعین تبع تابعین کا، ان میں سے ایک شخص پیچھے رہ گیا، اس لیول کا انسان تھا۔ تو خیر ان کی علمی جو خدمات ہیں وہ تو پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن میں صرف ایک واقعہ، وہ کہیں اترے، فجر کا ٹائم ہو گیا تو ٹائم نکل رہا تھا فجر کی نماز کا۔ گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ بس ترس کے لائق ہوتی ہیں۔ آج بھی گرمی کا موسم تھا تو مسجد کے صحن میں دیہاتی حضرات چارپائیاں ڈال کے سوئے ہوئے تھے، تو حضرت تشریف لے گئے، تو قریب جو مسجد تھی اسی میں جب گئے کہ اب یہ نہیں کہا کہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، نماز کے ٹائم پہ سوئے ہوئے۔ فرمایا بھائی ساری رات عبادت کی ہوگی، تہجد پڑھی ہوگی، فجر پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً سو گئے، حالانکہ انہوں نے شاید نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ ہے وہ سانچہ ہے مزاج کا کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں آ جائے تو بہت سی مشکلات حل ہو جائیں۔ ہر وقت منفی سوچتے رہنا، برا سوچتے رہنا، برا سوچتے رہنا، وہ برائی ذہن پر غالب آ جاتی، اور اتنا برا سوچنا کہ
اگر کوئی آپ کو مثبت بات کرے، کوئی مثبت بات کرے تو آپ اس کو اپنا مخالف تصور کرنے لگتے ہیں. 2-3 دن پہلے کی بات، اور یہ میں آپ حضرات کو آخر میں بات کہوں گا بھی. 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا، بھیجتے رہتے ہیں لوگ. اس میں ایک بات بالکل غلط تھی، جو کہ ہماری ریاست، جو ہمارا ملک ہے، دین ایمان شریعت قرآن و سنت کے بعد ہمارے لیے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ ہمارا ملک ہے. اس میں ملک کے حوالے سے بات بالکل غلط تھی. تو بات یہ تھی کہ وہ کوئی پاکستان کے 2-3 ایئرپورٹ ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہ گروی رکھ دیے گئے ہیں کسی بین الاقوامی طاقت کے پاس. اور وہ جو ویڈیو میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ خود الگ ہے، اس کا وہ لفظ استعمال ہوا ہے آؤٹ سورس کرنا. میں نے ان کو نیچے لکھ کے بھیجا، میں نے کہا میرے بھائی یہ ملک ہے، ہمارا ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے، آپ غلط بات کیوں پھیلا رہے ہیں؟ گروی رکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے اور آؤٹ سورس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آؤٹ سورس کا معنی ہوتا ہے یہ میرا ادارہ ہے، اس کو چلانے کے لیے بھائی آپ لے لیں، ہم آدھا آدھا منافع کر لیں گے، یا آپ اپنا 10-12 سال تک منافع آپ رکھیں، چیز ہماری ہے. دنیا کے سارے اس وقت بڑے ایئرپورٹ، ہیتھرو ایئرپورٹ، لندن کا جو ہے نا وہ فرینکفرٹ، وہاں جرمنی کا، اور امریکہ کا اٹلانٹا، یہ سارے آؤٹ سورسنگ پر چل رہے ہیں. دبئی کا ایئرپورٹ دناتا کمپنی نے سنبھالا ہوا. آؤٹ سورس مطلب کہ آپ اپنی چیز کو دوسرے کو دے رہے ہیں، بھائی آپ چلاؤ، نفع نقصان یا تقسیم کر لیں گے، 10-12 سال تک آپ لے لو. اور گروی رکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے بتاؤ؟ کہ یہ چیز ہم قرض اتاریں گے، نہیں تو آپ کی ہو گئی. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ریاست کا مسئلہ ہے نا. میں نے کہا آپ کو پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو اتنی بھی، اور آپ آگے بے دردی کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہیں. یہ ملک کا معاملہ ہے، ریاست کا معاملہ ہے. خیر سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح بات. تو ہر چیز کو نقطۂ نظر سے دیکھنا، ہر چیز کو اپنے ذہن ایک جو بنایا ہوا ہے اس ذہن کی کیفیت میں لا کے دیکھنا. یہ چشمہ ہے نا 5 نمبر کا 6 نمبر کا، جو میں چشمے کا شیشہ آگے لگاؤں گا مجھے ویسا نظر آئے گا. کالا لگاؤں گا کالا نظر آئے گا، سفید لگاؤں گا سفید نظر آئے گا، ہرا لگاؤں گا ہرا نظر آئے گا. اور اگر اس دماغ پر پردے ہی نفیت کے پڑے ہوں تو حضور فرما رہے ہیں نہیں، یہ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، کوشش کرو کہ ایک دوسرے کو بشارتیں دیا کرو، خوشخبری دیا کرو. وَلَا تُنَفِّرُوا، وہ بیج نہ بو جس سے نفرت کے بیج اگے، وہ کام نہ کرو جس سے معاشرے کے اندر منفیت پھیلے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 باتیں یاد رکھنے کی ہیں. یسروا، آسانی پیدا کرو، ہر کام میں آسان چیز ڈھونڈو کہ جہاں آسانی سے معاملہ حل ہو جائے. ولا تعسروا، مشکل پیدا نہ کرو. وبشروا، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو، اچھی بات کرو. ولا تنفروا، ایک دوسرے کو نفرت انگیز بات نہ کرو. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.